بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت کے آپسی اختلاف و انتشار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ واقعہ اور قصہ یہ پیش آیا کہ کچھ دنوں پہلے تبلیغی جماعت کے دو گروہ میں سے ایک گروپ نے، جن کو بنگلہ دیش والے سعدیانی گروپ کہتے ہیں، اس گروپ والوں نے دوسرے گروپ پر رات اندھیرے میں رات 3 بجے سوئے ہوئے لوگوں پر ہنگامہ کیا۔ ظالمانہ ہنگامہ پر 4 آدمی شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، اور یہ ہنگامہ جس مطالبے کے بنیاد پر کر رہے تھے، وہ مطالبہ بھی سرکاری قانون اور سرکاری فیصلے کے خلاف تھا۔ ان کا مطالبہ بھی غلط تھا، اور ہنگامہ کرنا یہ بھی غلط تھا، اور ہنگامہ میں اس انداز سے ہنگامہ کرنا کہ رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا، ان کو داؤ دھتیڑے سے ذبح کر دینا، ڈنڈوں سے مار مار کے لوگوں کو بے ہوش کر دینا، ایسا ظالمانہ ہنگامہ، ظالمانہ حملہ وہ ہر طرح سے ناقابل برداشت تھا، اور ہر طرح سے وہ قابل مذمت حملہ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ہنگامے کے بعد حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران بنگلہ دیش کے جو المدارس ہیں، معین الاسلام، اور اسی طرح سے دوسرے جو بڑے بڑے مدارس ہیں، ان مدارس کی طرف سے بھی ایک فتویٰ جاری ہو گیا۔ اس فتویٰ میں یہ بات کہی گئی کہ مولانا سعد صاحب گمراہ ہے، ان کی پیروی کرنے میں ایمان و اعمال کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ جب تک مولانا سعد صاحب توبہ نہ کر لے، اس وقت تک ان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے مولانا سعد صاحب کے حامیوں کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے کسی کام میں شریک ہونا، ان کے ساتھ مدد و نصرت کا معاملہ کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح سے تبلیغ کے نام سے مسجدوں میں ان کی سرگرمیاں چلانا، یہ سب بھی ناجائز ہے۔ مسجد کمیٹی اور ذمہ داران کے لیے ان کو، وہی سعدیانی گروپ کو، مسجدوں میں کام کرنے کی اجازت دینا مسجد کمیٹی کے لیے ناجائز ہے۔ اس طرح کا یہ فتویٰ نکل گیا۔ اس فتویٰ کے نکلنے کے بعد معاملہ اور بڑھ گیا، پبلک پوری طرح سے میدان میں آ گئے، اور ان کو ظاہر سی بات ہے، جب یہ فتویٰ ہے اور پورے المدارس کے ہیں، پورے بنگلہ دیش والے ابھی اس معاملے میں آ گئے کہ اب ان کو نہ تو مسجد میں جگہ دینا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں احتجاج شروع ہو گیا، اور جن لوگوں نے غلط طریقے سے ہنگامہ کیا تھا، حملہ کیا تھا، لوگوں کو قتل اور شہید کیا تھا، ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے مطالبے شروع ہو گئے، اور اس کے مطالبے پر سرکار نے بھی ان سب گنڈوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ جو بڑے لیڈر مانے جاتے تھے، گنڈے مانے جاتے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے۔ اس طرح حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس دوران کچھ لوگ معاملہ کو یہاں سے ہٹا کر کچھ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب اور مولانا سعد صاحب کے ماننے والے، جن کو وہ لوگ سعدیانی کہتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ لوگ ایسا کرنے لگ گئے کہ اس معاملے کے ذمہ دار کوئی تو دارالعلوم دیوبند کو قرار دینا چاہ رہے، اور کوئی اس معاملے کو ذمہ دار شورائے نظام کے جو سب سے بڑے ذمہ دار مولانا ابراہیم صاحب ہیں، مولانا زبیر صاحب وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں کو قرار دینا چاہ رہے۔ حالانکہ اس معاملے کے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ مولانا سعد صاحب ہے، جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں اور یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں۔
اس لیے کہ فتویٰ مولانا کے خلاف ہے، بنگلہ دیش کا فتویٰ بھی مولانا کے خلاف ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی مولانا کے خلاف ہے، اسی طرح پورے عالم کے دیگر علماء حق کے فتویٰ بھی مولانا سعد صاحب کے خلاف ہی ہیں، کسی اور کے خلاف نہیں ہیں۔ تو اب یہاں کوئی یہ کہہ رہے دارالعلوم اپنے فتویٰ کو ویب سائٹ سے نکال دے، کوئی یہ کہہ رہے مولانا ابراہیم دیولا صاحب مرکز سے نکل جانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ مولانا سعد صاحب کی غلطی تھی، ان کے نظریات خراب ہو گئے تھے، لوگوں نے پوچھا، دارالعلوم نے فتویٰ دیا، بس دارالعلوم نے اپنا فتویٰ دے دیا، ختم ہو گیا۔ اب دارالعلوم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب رجوع نہ کرے، مولانا سعد صاحب توبہ نہ کرے اور دارالعلوم اپنا فتویٰ ویب سائٹ سے نکال دے، دارالعلوم اپنے فتویٰ کو واپس لے لے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو نہیں کہہ سکتا ہے۔ جن کے عقل میں پردہ پڑا ہوا ہے وہی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کو تو کچھ نہ کہے، ان کو کچھ نہ کہے، وہ توبہ رجوع کچھ نہ کرے، اس کے باوجود دارالعلوم کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے ویب سائٹ سے فتویٰ نکال دیں، آپ مولانا سعد صاحب کے رجوع کو قبول کر لیں، مولانا سعد صاحب کو معاملہ ختم ہو گیا یہ کہہ دیں، یہ دارالعلوم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو اگر کہنا ہی ہے اور حقیقتاً بھی کہنا چاہیے اور کہنا بھی چاہیے تو وہ کہیے مولانا سعد صاحب کو کہ آپ کے اوپر دارالعلوم دیوبند فتویٰ دے رہا ہے، آپ کے اوپر بنگلہ دیش والے فتویٰ دے رہے ہیں، آپ کے اوپر علماء حق فتویٰ دے رہے ہیں، آپ اپنے اوپر سے فتویٰ کو ہٹانے کی کوشش کیجیے، اپنے اوپر سے فتویٰ ہٹانے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری پبلک اور ہمارے عوام آپ کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ اگر مولانا سعد صاحب جو معمولی مطالبہ ہے بنگلہ دیش والوں کا خاص طور سے، اسی طرح سے اہل شورا کا بھی، علماء حق کا بھی، پورے عالم کے علماء حق کا بھی جو مطالبے ہیں وہ بہت معمولی ہیں، وہ بس اتنی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے نظریات غلط ہو گئے ہیں، ان نظریات کو وہ سدھار لے، درست کر لے، یہ ایک مطالبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب نے انتظامی امور میں جو فیصلے کی مخالفت کی ہے، انتظامی معاملات میں مولانا نے جن فیصلوں کی مخالفت کی ہے، ان فیصلوں کی مخالفت کو چھوڑ کر موافقت کر لے، ان فیصلوں کی موافقت کر لے، ان فیصلوں کو مان لے۔ اگر ان کو مان لیں گے تو اختلاف ختم۔ اب وہ ان کو نہیں کر رہے، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں کہ پاگل، وہ لوگ مولانا سعد صاحب کو سمجھانے کے بجائے کہ آپ کی وجہ سے جو اختلاف ہو رہا ہے، آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کے اختلاف کو ختم کیجئے۔ اگر آپ اس اختلاف کو ختم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے پاس مت آئیے۔ بنگلہ دیش والے اگر یہ کہہ دیتے، جیسے بنگلہ دیش کے علماء کہتے ہیں اور بنگلہ دیش کے دیگر عوام یہ کہتی ہیں کہ مولانا سعد صاحب جب تک اپنے نظریات سے توبہ نہ کریں اور دارالعلوم دیوبند ان کے نظریات سے متعلق مطمئن نہ ہو جائے، اس وقت تک مولانا ہمارے یہاں نہ آئے۔ ایسے جو مطالبہ ان لوگوں کے ہیں، یہی مطالبہ مولانا سعد صاحب کے ماننے والے جو سعدیانی ہیں وہ بھی اگر ایسے ہی مطالبہ کر لیتے تو یہ معاملہ بالکل ختم ہو جاتا۔ وہ لوگ ایسے نہیں کر رہے، وہ لوگ غلط طریقے سے سرکار کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے ایسے حرکات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے روز بروز ہنگامے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ہنگامہ رکنے والا نہیں ہے۔ اگر اصل جڑ میں، درخت کی جڑ میں پانی نہ ڈال کے پتوں میں پانی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاملہ کی جڑ مولانا سعد صاحب ہے۔ مولانا جس دن کہے گا کہ یہ معاملہ ختم کرنا ہے اس دن ختم ہو سکتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جو معاملہ ہے مولانا سعد صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے ختم کر سکتا ہے،
تو جب مولانا بیٹھ کے ختم کر سکتا ہے تو 8 سال 9 سال ہو گئے ابھی تو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، کیوں نہیں بیٹھ رہے اور صحیح طریقے سے رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ شورا والوں کا بھی تو یہی اختلاف ہے کہ مولانا صاحب شورا کو مان لے اور دارالعلوم دیوبند اور علماء حق کا جو ان پر اعتراض ہے اس اعتراض کو ختم کرا لے، بس یہ شورا امارت کے اختلاف ختم، شورا امارت کے اختلاف ختم، علماء کے اختلاف ختم، پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ معاملہ مولانا صاحب ختم نہیں کر رہے، مولانا ختم نہیں کر رہے، الٹا دباؤ کسی کے اوپر، الٹا دباؤ کسی کے اوپر، کسی کے اوپر یہ دباؤ دیے جانا، یہ دباؤ کسی کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا، یہ سب بیکار بے فائدہ ہے۔ ان سب دباؤ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہونے والی جو بات ہے وہ وہی ہے کہ مولانا صاحب کو کہا جائے کہ مولانا اس معاملہ کو ختم کر دے، مولانا اس معاملہ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ مولانا جلدی رجوع کرے اور یہ بڑے اکابرین حضرات جو کہتے ہیں اس معاملہ میں بھی مولانا سب کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لے۔ اس کے علاوہ یہ اختلاف اور یہ حالات ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے جیسے ابھی بنگلہ دیش میں ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے پکڑے جا رہے ہیں، اس طرح مولانا صاحب کے اوپر پوری دنیا میں اگر پابندی لگ جائے گی تب بھی یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کرے کسی طرح سے یہ معاملہ ختم ہو جائے اور امت اتحاد و اتفاق کے ساتھ صراط مستقیم پر قائم رہے۔